میں خواجہ آصف سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا پہلوان ہیں اور فتح ہی کرنا چاہتے ہیں پھر کشمیر کو آزاد کرو۔ کشمیر میں 9 لاکھ انڈین آرمی موجود ہے، کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ساری قیادت جیلوں میں پڑی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھائی چارے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور جو بھی ان دونوں ممالک کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے وہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں، یہ دونوں ممالک کے دشمن ہے۔ مولانا عبدالحق ثانی صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، اور خاص کر خیبر پختونخوا کی اس قیادت سے جو پارٹیوں کے سربراہان ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ اگر ہماری حکومت صلح کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کر رہی ہے پھر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس آگ پر پانی ڈالنا ہوگا۔ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشن ہے، آج افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے پر حملہ آور ہے۔ آج وہ دن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر دفاع، پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو، وہاں کی قیادت کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور افغانستان میں موجود حکمران ٹولہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کاش انہی حالات میں آج مولانا سمیع الحق صاحب جیسی شخصیت موجود ہوتی تو یہ دن ہم نہ دیکھتے۔ لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا اپنی حکومت کو بھی اور افغانستان میں حکمران ٹولے طالبان کو بھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھائی چارے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور جو بھی ان دونوں ممالک کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے وہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں، یہ دونوں ممالک کے دشمن ہے، یہ دشمن کے ایجنٹ ہے، یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں انشاءاللہ افغانستان اور پاکستان کو آپس میں لڑنے نہیں دیں گے۔ میں خواجہ آصف سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا پہلوان ہیں اور فتح ہی کرنا چاہتے ہیں پھر کشمیر کو آزاد کرو۔ کشمیر میں 9 لاکھ انڈین آرمی موجود ہے، کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ساری قیادت جیلوں میں پڑی ہے، کشمیر میں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اجتماعی عصمت دری ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، اگر آپ کے اندر کوئی غیرت ہے، اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی لبیک پکار پر لبیک کہو جو صبح اور شام پاکستان کے انتظار میں اور پاکستان کی فوج کے انتظار میں ہے۔ اس لیے اس عظیم الشان علماء کرام کے اجتماع میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، مولانا عبدالحق ثانی صاحب سے، ان کے بڑے یار اور دوست موجود ہیں وہاں پر، وہاں جتنی بھی وزراء ہیں ان کے مدرسے کے فارغ التحصیل ہے، وہ اکوڑا خطک پر فخر کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ حقانی کا لقب لگا کر عزت سمجھتے ہیں۔ مولانا عبدالحق ثانی صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، اور خاص کر خیبر پختونخوا کی اس قیادت سے جو پارٹیوں کے سربراہان ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ اگر ہماری حکومت صلح کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کر رہی ہے پھر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس آگ پر پانی ڈالنا ہوگا۔ اس لیے ہم نے مل کر ہندوستان کے خلاف لڑنا ہے، امریکہ کے غلامی کے خلاف لڑنا ہے، فلسطین کے آزادی کے خاطر لڑنا ہے، غزہ کے خاطر لڑنا ہے۔ اگر پاکستان اس فتح میں فاتح بھی بن جائے کوئی مبارکباد نہیں دے گا، اگر افغانستان اس جنگ میں کامیاب بھی ہو جائے کوئی مبارکباد نہیں دے گا۔ افغانستان اور پاکستان کے لڑائی کا مطلب یہ ہے
کہ یہ پورا بیلٹ یہاں کے مسلمانوں کے لیے قبرستان بنایا جائے، اور ہم کبھی بھی اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت کی کمی کے باعث میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ غزہ کی بات ہے۔ غزہ اس وقت ایک کربلا کی صورت میں ہے۔ غزہ میں اس وقت مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔